سمرقند کے قریبی علاقے میں ایک بہت خوبصورت لڑکی سید زادی رہتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی، معصومیت، پاکیزگی اور رحم دلی میں بچپن ہی سے مشہور تھی۔ اس کے والدین نے اس کی مذہبی تعلیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اپنی ذہانت، عقل مندی، دانشوری میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس لڑکی کے والد محترم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے خاندان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ ایک دن شدید بیماری کی وجہ سے وہ کام کاج کرنے سے قاصر ہو گئے اور بستر مرگ پر اپنی زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ اپنے والد محترم کی جگہ اس لڑکی نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر اور خاندان کی کفالت کرنے کا ذمہ اٹھایا۔ مرنے سے پہلے اس کے والد محترم نے اپنی بیٹی کی شادی اپنی زندگی میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ خوبصورت اور عقلمند ہونے کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں سے اس لڑکی کے رشتے آیا کرتے تھے۔ ایک دن سمرقند سے اس لڑکی کے لیے ایک ایسے لڑکے کا رشتہ آیا جو مسلم فوج میں سپہ سالار تھا۔ لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کی شادی اسی نوجوان سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے بعد وہ لڑکی سمرقند کے بہت بڑے محل نما گھر میں رخصت ہو کر جاتی ہے۔ وہاں ہر طرح کا آرام و آسائش، طرح طرح کی سہولتیں میسر تھیں۔ سمرقند میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بہترین درس دیتی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر کو جہاد کے لیے جانا تھا۔ جب وہ جہاد پر جاتا ہے، وہاں وہ جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے۔ غربت سے تنگ آ کر لڑکی بہت رنجیدہ ہوتی ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد دن بدن اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حالات سے مجبور ہو کر وہ اپنے بھوکے بچوں کو ساتھ لے کر ایک مالدار شخص کے پاس پہنچی اور اس سے سوال کیا کہ میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلا دو۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشہ میں مخمور اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا، تم اگر واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو، سید زادی ہوں اور کیا دلیل پیش کروں۔ وہ بولا، میں زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں ہوں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید زادی دل برداشتہ ہو کر اپنے بچوں کو لے کر رنجیدہ رنجیدہ واپس چلی آئی۔ پھر ہمت کر کے وہ ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں۔ آؤ اور میرے ہاں یہیں قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے ہاں ٹھہرا کر اس کو اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ نادان مسلمان رئیس سویا تو اس نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انتہائی خوبصورت اتنا بڑا نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے۔ وہ بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ یہ سن کر وہ رئیس مسلمان بہت گھبرایا اور کہنے لگا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا پیروکار ہوں، مسلمان ہوں، اس سے زیادہ میں اور کیا دلیل پیش کروں؟ آپ یہ محل مجھے عطا فرما دیجئے، میں اس کا پورا حقدار ہوں۔ اس مسلمان رئیس کی یہ بات سنتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان رئیس کو وہی کلمات کہے جو مسلمان رئیس نے سید زادی سے کہے تھے۔ مسلمان رئیس ڈر کر نیند سے اٹھتا ہے اور مجوسی رئیس سے ملنے جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ مجوسی رئیس کو دولت کا لالچ دے کر سید زادی کو بطور مہمان اپنے ہاں رکنے کے لیے کہتا ہے، جس پر مجوسی رئیس اسے انکار کرتے ہوئے کہتا ہے،
نورانی محل کے بدلے حقیر سی دنیا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب اپنے پورے خاندان سمیت مسلمان ہو چکا ہوں، الحمدللہ۔ اس سچی کہانی میں دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔